مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے۔ کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں، میں یوں جا رہا ہوں، کبھی یوں جا رہا ہوں، کبھی کھانا کھا رہا ہوں، کبھی پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص 2-4 نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے، اور پھر ایک اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک اور ہے ابے نہیں یار ایک وہ ابے یار وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا، ایک تھوڑا سا ڈھکن آتا تھا اس میں، ڈھکن کا لفظ پتہ نہیں میرے ذہن سے، وہ بہت مشہور ہے وہ لبیک، وہ پھر آ رہا ہوں گا میں کلاس سے اتر رہا ہوں، بخاری کی کلاس سے یوں کر کے اتر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، ریوو میں بیٹھ رہا ہوں۔ تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، اور یہ میری پرمیشن کے بغیر کمبخت ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں۔ میرا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل ہی نہیں ہے، ٹک ٹاک پہ تو میں ہوں ہی نہیں۔ تو اتنا برا میسج لوگوں کے سامنے، سمجھدار لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، یار یہ مولانا صاحب ہے، اس کی حرکتیں دیکھو کیا ہے۔ تو بھائی میری حرکتیں نہیں ہے، نہ میں وہ شو مار رہا ہوں، نہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں ولاگنگ کرتا ہوں، جب افریقہ کے جنگل میں چلا گیا ادھر جا کے میں نے وہ ولاگنگ کر لی، پہاڑ دکھا دیے، نہریں دکھا دی، یہ ہے جو ایک سادہ سی بالکل وہاں جانور دکھا دی، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا، تو بہت زیادہ شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ مجھے جانوروں کی ایکٹیویٹیز میں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں نے ایک مکڑی کو دیکھا، وہ اس کے شکار کے لیے جا رہی تھی مکھی کے، تو میں اس کو کافی دیر تک بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں، کاش اس وقت ویڈیو کیمرہ ہوتا تو ویڈیو۔ یہ جانوروں میں نا آپ کو نیچر کا حسن نظر آتا ہے، جانور جدید کلچر سے متاثر نہیں ہے، وہ نیچر پر ہیں۔ تو جو چیز کا شوق ہے پھر ہم وہی ولاگنگ میں دکھا دیتے ہیں، جنگل منگل یہ وہ۔ ایک امریکہ میں جب گیا تو کسی نے کہا جنگل سے باہر آؤ، امریکہ میں ہو تم، جنگل ہی دکھا رہے ہو، یہی دیکھنا تھا تو چھانگا مانگا چلے جاتے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میری جتنی ویڈیوز آ رہی ہے، ریوو میں یوں کر کے جا رہا ہوں اور پھر وہ یوں کر کے کبھی پریڈ ہو رہی ہے، یہ سب میں نہیں بنا رہا، اور یہ میری مرضی کے خلاف بن رہی ہیں۔ ابھی میں نے پھر جامعۃ الرشید میں ایکشن لیا ہے کہ طلبہ اب اتنے زیادہ ہیں نا، کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ پارک میں بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا ہوں، وہاں سے ویڈیو بن رہی ہے، مفتی طارق مسعود کسی کے باپ میں دم ہے تو آئے، یہ نیچے لگایا ہوا ہوگا نا، اور فون پہ بات کر رہا ہوں نا، چلتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو یہ عجیب مذاق ہے یار، یہ فلمی اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں۔ علماء کی جو عزت ہوتی ہے ان کے اسٹائل کی بیس پہ نہیں ہوتی، علم کی بیس پہ یا عمل کی بیس پہ ہوتی ہے۔ تو ہماری علمی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں، اسٹائل کو آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ مفتی صاحب کی گھڑی گھم گئی، گھڑی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا موبائل گم گیا، موبائل لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ میرا موبائل ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا موبائل، یہ رہا مفتی صاحب کا موبائل، وہ میرا نہیں ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے یہ تو مفتی صاحب کا ہے ہی نہیں موبائل۔ تو یہ سب اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کسے کیا جا رہا ہے؟ مجھے یوز کیا جا رہا ہے، تو میری طرف سے اس کی بالکل پرمیشن نہیں ہے۔ اب میں تھوڑا ٹائٹ کر رہا ہوں، جامعۃ الرشید میں آج بھی ہم نے دورہ حدیث میں زیادہ ہو رہا ہے، یہ حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، تو وہاں پھر اسٹائل اور یہ وہ سب چیزیں۔ تو آج میں نے پھر میسج بھیجا ہے کہ یہ سارے کیمرے نا توڑ دوں گا اگر مجھے کسی نے۔ ویسے بھی جامعۃ الرشید میں طلبہ کو اجازت ہی نہیں ہے اسمارٹ فون رکھنے کی، تاکہ پڑھائی کو فوکس کریں وہ، لیکن پھر بھی چھپ چھپا کے ایک آدھ طلبہ رکھ لیتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا۔ تو فی الحال یہی سمجھ لیں یہ میری پرمیشن سے نہیں ہو رہا، اور نہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں علماء کے لیے۔ یہ ہونی چاہیے، عام مشہور لوگوں پہ ٹھیک ہیں، جچتی ہیں، کھلاڑیوں پہ جچتی ہیں، آفریدی ہے، چھکا لگا رہا ہے، اسٹائل سمجھ میں آتا ہے یار۔ ہاں بعض ایسی ویڈیوز ہیں جو میں کھیل رہا ہوں بچوں کے ساتھ، چھکے چوکے لگا رہا ہوں، وہ میں جانے دیتا ہوں، تاکہ مولویوں کا امیج جو بنا ہوا ہے نا کہ کھیل نہیں سکتے، گھوڑے پہ دوڑ نہیں سکتے۔ ابھی میں گھوڑے سواری کی ہے، وہ تو میری ویڈیو بن رہی تھی میرے سامنے، میں نے بنانے دی، اس لیے نہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا کہ میری ویڈیو بنے۔ گھوڑے پہ میں پہلے بیٹھا ہوں، دوڑ میں پہلے رہا ہوں، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، میں نے اس کو منع نہیں کیا، جانے دو بھائی، تاکہ پتہ چلے کہ مولوی ہونا تیراکی کے گھڑ سواری کے خلاف نہیں ہے۔ یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے یا تیر نہیں سکتے۔ سمندر میں جو میں نے چھلانگ لگائی ہے آسٹریلیا میں، وہ میں نے بنانے دی تھی ویڈیو۔
مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, یہ مولوی کی حرکتیں دیکھو, چھلانگا لگا رہا ہے, تو دیکھ لو حرکتیں, اسی لیے تو ہم تمہیں بلاگ بنا رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو. ٹھیک ہے, تو یہ تو جائز انٹرٹینمنٹ ہے نا, شو بازی تھوڑی ہے یہ, شو بازی کے لیے تھوڑی. اور شو بازی میں تو بڑے بڑے سوئمر پڑے ہوئے ہیں, وہ شو بازی کرے نا. ہم نے کہا یہی کیا ہے نا, چھلانگ لگا کے نکل آئے, اس میں کیا شو بازی ہے؟ یہ تو بچہ گاؤں دیہاتوں میں تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور ایسی ایسی جگہوں سے نکلتے ہیں آپ حیران ہو گئے. اس نالے سے جائیں گے, گاؤں کا بچہ دوسرے گاؤں کے نالے سے نکلے گا باہر. تو چلو اچھا ہو گیا یہ کسی نے پرچی دے دی. اچھا, ایک اور بات اس سے یاد آئی. ایک ہمارا دوست تھا پشتون گاؤں کا, گنے کی مشین لگاتا تھا وہ. ایک دن کسی عالم کے پاس گیا وہ, تو ان کی گارڈ وارڈ بہت تھے, تو گارڈوں نے ٹھک ٹھک یہ وہ چھن یہ نا گارڈوں کی, اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑیوں کا قافلہ یہ وہ. تو مجھے کہتا ہے یار مفتی صاحب میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا, یہ تو دنیا داروں کے پاس بہت ہے. جب زرداری صاحب نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو, میں دنیا داری اس سینس میں نہیں کہہ رہا, کوئی برے ہم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن زرداری کی بخشش ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب جب نکلتے ہیں تو یہ گارڈوں کا اور گاڑیوں کا پروٹوکول ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے کہ یار یہ کیسے مولانا ہے, یہ ٹھش پھش یہ کیا ہے. ہم تو ان علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. کہہ رہے یہ تو ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا. ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے. یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے, وہ دولت بھی دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھوں پھاں رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا, کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشن کوفیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ. لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ, تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پیوں گا. تو شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہیں. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا. مفتی صاحب قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں, لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے. دیکھو دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے, یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے. یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا. تو یہ شدت کے معنی میں ہے, سخت عذاب دیا جائے گا. جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا, پورا بدلہ ہی. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی نے جرم کیا, چوری کی یا کوئی جرم کیا, اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے, تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی, اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو. تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے, یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں. سخت عذاب ان کو دیا جائے گا, تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ. اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا, سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا, وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے. ایک جواب اللہ نے یہ دیا, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے, لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا. اور
ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں ہے نا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ. تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب